میں سیف الملوک میں بس 2 دن کے لیے آیا تھا۔ ہمارا 3 دوستوں کا گروپ تھا۔ ہم تینوں ہی اپنی اپنی جاب میں مصروف رہتے تھے۔ بڑی مشکل سے چند دن کا ہی وقت نکال کر سیف الملوک پہنچے تھے، لیکن وہاں کی جھیل دیکھ کر لگا کہ جیسے جنت کی کسی وادی میں آ گئے۔ ابھی بھی میرے دونوں دوست آپس میں مستیوں میں مشغول تھے، لیکن میں الگ ایک پتھر پر بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بار بار وہ مجھے ہی پکار رہے تھے کہ وہاج کے بچے، تم کیا وہاں بیٹھے ہو، ادھر آؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے تم لوگوں کے پاس نہیں آنا، تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ویسے بھی جھیل کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ مجھے سردی کا موسم اچھا نہیں لگتا تھا۔ سردی کی شدت مجھے کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی بھی سویٹر، جیکٹ اور نہ جانے کیا کیا پہن کر میں نے خود کو کور کر رکھا تھا، اور بھی وہاں پر بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ پھر مجھے ایک دل فریب آواز نے چونکنے پر مجبور کیا۔ نہیں فریب پلیز، میں گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی تھی یا حسن کا پیکر؟ اس کی سب دوستیں گھوڑے پر سوار تھیں، لیکن وہ بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ اس وقت شرٹ میں ملبوس تھی، بال کلر کیے ہوئے تھے لیکن کھلے ہوئے تھے، سر پر گرم اون کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اپنی سب دوستوں میں بالکل منفرد لگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے میں ارد گرد سے بالکل بیگانہ سا ہوا۔ حسن کی شاہکار تھی وہ لڑکی، پہلی نظر میں مجھے اپنا دیوانہ بنا گئی۔ کچھ ہی دیر میں سب لڑکیاں گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے جا چکی تھیں۔ میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ اس لڑکی سے میری دوسری ملاقات اپنے ہی ہوٹل کے کوریڈور میں ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ رات کے وقت میرے دونوں دوست سو رہے تھے، بس میں جاگ رہا تھا۔ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے وہاں نیچے ہی چائے کافی ہر وقت ملتی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور سیف الملوک میں تو انتہا کی سردی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ویٹر کمرے تک کافی لے آئے، کون نیچے جانے کی زحمت کرے، لیکن بہرحال وہاں کا ایسا کوئی رول نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے ہی کمرے سے باہر نکل کر کافی لینے کے لیے نیچے جانا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا، میں نے 4-5 کمرے چھوڑ کر ایک لڑکی کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھا۔ اس کوریڈور میں اس وقت یا تو میں تھا یا وہ تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کو دستک دے رہی تھی۔ جب میں وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے پکڑ رکھی تھی جس میں 4-5 کافی کے کپ تھے۔ کچھ دیر میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا رہا تاکہ اسے دیکھ سکوں کہ وہی لڑکی تھی۔ کہہ رہی تھی دروازہ کھولو ورنہ تم سب کی کافی میں اکیلی پی جاؤں گی، میرے ساتھ زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کھولو دروازہ۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ہنسی کی آوازیں گونجی تھیں۔ کافی شرارتی لڑکیوں کا گروپ تھا۔ تیسری بار میں نے اسے مری کے مال روڈ پر شاپنگ کرتے دیکھا۔ بس ان 3 ملاقاتوں میں وہ کب میرے دل کی دنیا میں آ کر بس گئی، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس کا نمبر حاصل کر سکوں، لیکن میری اس سے بات تک نہیں ہو پائی۔ شاید میں کچھ بزدل قسم کا تھا۔ میں نے ہوٹل کے ریسیپشن سے اس کا پتہ پوچھنے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ مجھے غصے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے 2000 اس کے سامنے لہرائے۔ اس نے پیسے جیب میں ڈالے اور رجسٹر کھول کر دیکھنے لگا۔ یہاں پر فریال گروپ لکھا ہے، زیادہ انفارمیشن نہیں لکھی گئی۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو فون نمبر تو ہوگا۔ وہ کہنے لگا یہ جو فریال نامی لڑکی ہے یہ ہمارے آنر کی بھتیجی ہے، اپنی دوستوں کے ساتھ آئی ہے، اس لیے اس کو نہ تو یہاں پر اپنا فون نمبر دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنا پتہ، لہٰذا اس سے زیادہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ 2000 دے کر بھی مجھے مایوسی سی ہوئی تھی۔ بہرحال ہمارا ٹور ختم ہو چکا تھا اور ہمیں واپس کراچی جانا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ کچھ نہیں تو کم از کم میں اس کا فون نمبر حاصل کر لوں، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہو پایا۔ پھر اپنے دوستوں سے چھپ کر یہ سب کرنا میرے لیے مشکل کام تھا، کیونکہ وہ کمینے اگر یہ جان جاتے تو میرا جینا دو بھر کر دیتے کہ کون سی لڑکی ہے دکھاؤ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں کوئی بھی الٹا سیدھا مذاق کرے۔ بڑی مایوسی سے میں واپس آ گیا، لیکن دل کی دنیا میں وہ آ کر بس گئی تھی۔ جاب میری بہت اچھی تھی، گھر میں بھی پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میری والدہ کافی مہینوں سے میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھیں۔
ابھی بھی وہی سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال میری والدہ کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، وہاز یہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے۔ لیکن میرے لیے کوئی لڑکی اب زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، کافی خوبصورت تھی، لیکن وہ نہیں تھی جس کے حسن پر میں اپنا دل وار بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی لڑکی اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ اگر یہ تصویر میں نے مری اور سیف الملوک کے ٹور پر جانے سے پہلے دیکھی ہوتی تو شاید مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ میں نے کہا، اماں ابھی چند مہینے رک جائیں، کر لوں گا شادی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اب پاگل ہو گئے ہو، 6 مہینے ہو گئے مجھے لڑکیاں دیکھتے ہوئے، بڑی مشکل سے تو مجھے کوئی پسند آئی ہے، بس میں تو ہاں کر دوں گی۔ میں نے کہا، میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار اسے پھر سے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، لیکن ڈھونڈ بھی لیتا تو کیا کہتا؟ نہ وہ مجھے جانتی تھی نہ میں اسے، ہو سکتا ہے اس کی بھی منگنی ہو چکی ہو۔ بہرحال اگر یہ بات میں اپنے کسی دوست سے کہتا تو وہ میری بے وقوفی پر خوب کہے لگا کر ہنستے کہ تم جس لڑکی کی خاطر یہ بے وقوفی کر رہے ہو تمہیں نہ اس کا عطا ہے نہ پتہ۔ میری والدہ نے بھی میری ایک نہیں سنی۔ میں نے بھی دل کو سمجھانا شروع کر دیا کہ شاید قسمت میں بس اتنا ہی ملنا تھا۔ جسے لوگ بے وقوفی کہتے ہیں اسے شاید ہم عاشق لوگ محبت کہتے ہیں۔ مجھے اس سے محبت تھی۔ بہرحال میرا رشتہ نمرا سے طے ہو گیا، لیکن اس میں میری کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر سوچا کہ جب شادی ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ خود ہی میں اس لڑکی کو بھول جاؤں گا اور نمرا کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ ایسی بہت سی محبتیں لوگ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاؤں گا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، شادی کا دن بھی آ گیا۔ مہندی کی رسم میں پہلے سے ہی منع کر چکا تھا کہ میں مہندی کی کوئی بھی رسم نہیں کروں گا، بس ایک ہی شادی کا فنکشن ہوگا۔ میری والدہ نے میری یہ بات بھی مان لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں چاہ کر بھی میں خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ دولہا بن چکا تھا لیکن میرے چہرے پر کوئی بھی مسکراہٹ نہ تھی، نہ ہی اپنی بیوی کے لیے ایسے کوئی جذبات جو دل میں ٹھاٹھے مار رہے ہوں، نہ ہی اس سے پہلی ملاقات کا شوق تھا۔ میں چاہتا تھا کہ نمرا مجھے اچھی لگے، بہت سوچنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ اس کے ساتھ میں بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ بھی تھا، میرا دل، میری محبت میرا مسئلہ تھا۔ میری زندگی میں شامل ہونے والی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن شاید دل اور جذبات ایسی ہی چیزیں ہیں جن پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ زبردستی دل سے کوئی محبت کروا نہیں سکتا۔ میں بھی اپنے دل میں نمرا کے لیے کوئی بھی جذبات خود سے پیدا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا کہ جب وہ آئے گی، سامنے ہوگی، تو ہو سکتا ہے دل اس کا متمنی ہو جائے، لیکن ابھی تو وہ کسی اور کی محبت میں متوالا ہوئے جا رہا ہے۔ میرا نکاح ہوا تو دلہن کو میرے برابر میں بٹھا دیا گیا، لیکن ایک بار بھی میرا دل نہیں چاہا کہ اپنے پاس بیٹھی اپنی محرم بیوی کا چہرہ بھی دیکھوں۔ اس کے بعد رسومات کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میری شادی تھی لیکن میرے لیے بالکل غیر اہم سی ہو گئی تھی۔ اپنے آپ کو میں بہت لعنت ملامت بھی کر رہا تھا کہ تم بھی بڑے عجیب ہو، ایک ایسی اجنبی لڑکی کے لیے مرے جا رہے ہو جس کا ملنا ناممکن ہے۔ سرے راہ مل جانے والی لڑکیاں بھی کبھی قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، وہ تو شاید ایک راہ گزر تھی، میرا نصیب نہیں۔ چھوڑو بھی ان سب چیزوں کو۔ میری عقل میرے دل کو بہت ٹوکتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن کمبخت دل نے تو بہت بری مات دی تھی۔ میں بری طرح اس وقت چونکا جب دودھ کا گلاس میری آنکھوں کے سامنے کھڑی میری سالی کہنے لگی، دلہا بھائی پورے 25,000 روپے لوں گی۔ جیسے ہی میں نے کوفت اور بیزاری سے اوپر کی طرف دیکھا تو نظریں پلٹنا بھول گیا۔ وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی، وہی حسین مسکراتا ہوا چہرہ، وہی خوبصورت آنکھیں۔ میں تو یوں تھا کہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ پھر وہی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ ارد گرد سے بالکل بے خبر میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر میرے سامنے چٹکی بجائی تو میں چونکا، کہنے لگی، دلہا بھائی جلدی سے منہ کھولیں۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ نمرا کی بہن شزا ہے۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ قسمت نے بہت برا مذاق کیا تھا میرے ساتھ۔
بہرحال میرے دوست بھی مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ میں نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جو رشتہ میرے اور اس کے بیچ قائم ہو چکا تھا نہایت احترام اور عزت والا تھا۔ جیب میں سے میں نے 25,000 نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ خوش ہونے لگی، لیکن میری حالت ٹھیک نہ تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگر وہ مجھے مل نہیں سکتی تھی تو پھر اس کا میرے ساتھ ایسا رشتہ کیوں؟ ظاہر ہے وہ نمرا کی بہن تھی، وہ گھر پر آئے گی بھی جائے گی بھی۔ زندگی بھر میرا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق تو رہنا تھا، اور جب بھی وہ میرے سامنے آتی میں نمرا کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ انصاف تو دور کی بات ہے، آج کی رات میں نمرا کے پاس جا بھی نہیں سکتا تھا۔ سب رسومات ختم ہوئیں، نمرا میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھی، میرے دماغ میں تو آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ سب سے بری حالت اس وقت دل کی تھی، سب سے گہری چوٹ تو شاید اسی نے کھائی تھی۔ نمرا میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں باہر لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس وقت میں بالکل بھی کمرے میں جانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ 2 بج گئے تھے۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے، اپنی آنکھوں میں میرے لیے بہت سارے خوبصورت خواب سجا کر آئی ہے۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو اس وقت ماتم کر رہا تھا۔ میں نے سگریٹ کی ڈبیا سے آخری سگریٹ نکالی۔ میری والدہ کا کمرہ کھلا تھا۔ میں نے فوراً سے سگریٹ اپنے پیچھے چھپا لی۔ مجھے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، واہ آج رات کے 2 بج رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کمرے میں نہیں گئے کیا ابھی تک؟ میں نے کہا ہاں بس میں جانے ہی لگا تھا۔ میری بات سن کر میری والدہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی ٹائم دیکھا ہے؟ وہ بیچاری کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں بس کچھ نہیں۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو میں نے مسل کر وہیں پر رکھی ایک باسکٹ میں پھینک دیا۔ فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا میرے پاس، اس لیے کمرے میں چلا گیا۔ میرے دل نے میرے اندر ہلچل مچائی تھی۔ وہ دلہن بنی میرے بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، گہری سانس خارج کی، آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ نمرا بے حد خوبصورت لڑکی تھی، دلہن کے روپ میں اور بھی پیاری لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں ذرا بھی ہلچل نہیں مچ پائی، نہ میرا اور اس کا رشتہ، نہ اس کا حسن۔ میری آنکھوں میں تو بس ایک ہی چہرہ بس چکا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے ایسی سچویشن میں اپنی بیوی کو اس کا حق دینا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس رشتے کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابتدا کن لفظوں سے کروں۔ میز میں رکھی منہ دکھائی کی انگوٹھی میں نے بڑی خاموشی سے اسے پہنائی۔ وہ مجھے شرمائی شرمائی دیکھے جا رہی تھی، شاید اپنی تعریف سننا چاہتی تھی، لیکن میری آنکھوں میں اس وقت ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ تھا شزا کا۔ میں نمرا کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہ تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بالکل بے معنی لگ رہا تھا۔ ایک بھی لفظ اس کی تعریف میں میری زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے چند رسمی سے جملے اس کی تعریف میں ادا کیے۔ وہ رات میرے لیے نہ خاص تھی نہ بن پائی تھی۔ ہاں نمرا کا حق میں اسے ضرور دے چکا تھا، میرا سب کچھ اس کا ہو چکا تھا سوائے دل کے۔ میں سوچ چکا تھا کہ پوری ایمانداری سے اس سے یہ رشتہ نبھاؤں گا۔ نمرا بہت خوش تھی، میرا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ شادی کے چند دن میرے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے، لیکن میں وقت گزار رہا تھا، اپنے اوپر ایک بناوٹی خول چڑھا لیا تھا کہ میں بہت خوش ہوں۔ پہلی دعوت کا سندیسہ جب مجھے میرے سسرال سے ملا تو میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ نمرا کہنے لگی واہ آج یہ کیا بات ہوئی، میرے گھر پر پہلی دعوت ہے اور آپ جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا انکار نہیں کر رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بیزی ہوں، تمہیں منع تھوڑی کیا ہے۔ میں صبح آفس جاتے ہوئے تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ دوں گا، لیکن رات کو میں لیٹ آؤں گا۔ کھانا بھی میرے دوستوں کی طرف ہے، کھانا کھا کر آؤں گا، بس باہر ہارن دوں گا تو تم باہر آ جانا۔ میں شزا کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔
اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو یقیناً میں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ انسان تھا، پتھر نہیں تھا۔ دل کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور تھا۔ نمرا نے بہت چاہا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، لیکن میں نہیں گیا۔ لیکن پورا دن میرے دماغ میں بس شیزا ہی اٹکی ہوئی تھی۔ میں رات کو جب نمرا کو لینے کے لیے وہاں پہنچا تو دروازہ شیزا نے کھولا۔ میں گاڑی کا ہارن بجا رہا تھا تاکہ نمرا باہر آ جائے، میں فوراً سے نمرا کو لے کر گھر چلا جاؤں، لیکن نمرا کے بجائے شیزا بڑی بے تکلفی سے باہر آئی، میری ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گئی۔ میں نے بے دلی سے کھڑکی کھولی، کہنے لگی دروازہ کھولیں گاڑی کا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی مطلب بھی سمجھاتی ہوں آپ کو۔ اس نے خود ہی میری گاڑی کا لاک کھولا، فرنٹ ڈور کھولا، میرا بازو پکڑا، کہنے لگی دلہا بھائی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلیں۔ مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا پڑا۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ کھانا نہیں کھایا تھا، حالانکہ رات کے 12 بجے تھے۔ میری ساس، سسر، نمرا تینوں ہی ڈائننگ ٹیبل پر تھے۔ ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں جا کر شیزا نے میرا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگی دیکھ لیں نمرا آپی، لے آئی نا میں دلہا بھائی کو اندر۔ آپ تو بس ایسے ہی گھبرا رہی تھیں، لیٹ ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ دیکھا کیسا سیدھا کیا میں نے آپ کے شوہر کو، 2 منٹ کے اندر۔ اس نے کرسی کھینچی اور مجھے کہنے لگی بیٹھیں اور چپ چاپ کھانا کھائیں۔ آپ کو پتہ ہے اماں نے آج پورا دن مجھے کچن سے باہر نہیں نکلنے دیا کہ تمہارے دلہا بھائی نے آنا ہے، پہلی بار ہمارے گھر میں ان کی دعوت ہے، یہ بنا لو وہ بنا لو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پورا دن کچن میں لگا کر میں کھانا بناؤں اور آپ میرا کھانا کھائے بغیر آپ ہی کو لے کر چلتے بنے؟ خاموشی سے کرسی پر بیٹھے۔ میرے سسر کہنے لگے کہ کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو شاباش کھانا کھاؤ، اور بیٹیاں دے کر ہی بیٹے بنائے جاتے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر سکتے تھے، ابھی تو صرف 12 ہی بجے ہیں۔ وہ لوگ بہت ہی شریف قسم کے لوگ تھے، محبت کرنے والے، لیکن ان سے کترانا میری بہت بڑی مجبوری تھی۔ میں نمرا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا، اسی نے میری پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیا۔ شیزا کی عادت بہت زیادہ باتیں کرنے کی تھی۔ جب تک میں وہاں بیٹھا رہا وہ باتیں ہی کیے جا رہی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی دلہا بھائی آپ نے بریانی چکھی؟ بتائیں کیسی بنی ہے، میں نے پہلی بار اماں سے پوچھ کر بنائی ہے۔ میں نے بس سرسری سا جواب دیا کہ ہاں بہت اچھی ہے۔ پھر کہنے لگی یہ کباب ٹرائی کریں، بتائیں یہ کیسے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار مجھے اسے دیکھنا پڑ رہا تھا، اور دل پر جو حشر گزر رہا تھا اس سے صرف میں ہی واقف تھا۔ میں نے بس تھوڑا بہت ہی کھانا کھایا، یہی کہتا رہا کہ میں کھا کر آیا ہوں۔ واپسی پر نمرا شیزا کی باتیں کرتی رہی کہ چند ماہ پہلے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مری گئی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میری شادی کے بعد میری والدہ بس چند ماہ میرے پاس رہیں۔ میں اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ ماموں کے پاس سعودیہ جانا چاہتی ہیں، چند ماہ وہ وہیں رہیں گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی، میرے ماموں وہاں رہتے تھے، اس لیے میری والدہ وہاں چلی گئی۔ اب گھر پر نمرا تھی۔ انہی دنوں نمرا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو جو خوشخبری ڈاکٹر نے سنائی، یہ پہلی خوشخبری تھی جو مجھے شادی کے بعد ملی تھی۔ نمرا بہت اچھی لڑکی تھی اور اب تو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن اس خوشخبری کے ساتھ ایک اور خبر بھی ڈاکٹر نے سنائی کہ نمرا بیڈ ریسٹ پر رہے گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنی والدہ کو بھی خوشخبری سنائی، کہنے لگیں کہ میں اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتی۔ میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں گا۔ میں گھر پر کسی بھی نوکرانی کو رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ 2-3 دن تو میں نے نمرا کا خیال رکھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ آپ آفس سے تھکے ہارے آتے ہیں، آتے ہی گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ کسی بھی غیر عورتوں کا بھروسہ نہیں ہے، تم اکیلی ہوتی ہو اس لیے میرا دماغ اسی طرف لگا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ شیزا کی تعلیم ختم ہو چکی ہے، آج کل وہ فارغ ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے بلا لوں۔ میں عجیب مصیبت میں پڑ چکا تھا، منع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم چند دنوں کے لیے اسے بلا لو، لیکن میں تب تک ایک با اعتماد ملازمہ کا بھی بندوبست کر لوں گا۔ اگلے ہی روز شیزا میرے گھر پر آ چکی تھی۔
میرا اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے رہتی اور شزا کے ساتھ اس گھر میں میرے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ بہت بے تکلف تھی۔ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، کبھی کہتی چلیں میرے ساتھ، مجھے آئس کریم کھلائیں، پورا دن آپ کا گھر اور آپ کی بیوی کو سنبھالتی ہوں میں، کوئی ملازمہ تھوڑی ہوں۔ نمرا کے ساتھ بھی وہ یوں ہی بے تکلفی دکھاتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میرے دل پر کون سا حشر برپا ہوتا ہے۔ جتنا میں اس سے کترانے کی کوشش کرتا وہ میرے قریب آتی رہتی۔ دلہا بھائی کہتے کہتے وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر جاتی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی برابر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتی، کبھی میرے لیے رات کو چائے بنا کر لے آتی، کہتی کہ آپ ہی کو تو آج کل نیند بہت آتی ہے، مجھے ذرا بھی کمپنی نہیں دیتی، آپ بھی مجھ سے کچھ باتیں کر لیا کریں، میں بہت بور ہو چکی ہوں۔ میں اس سے کیا باتیں کر سکتا تھا؟ میں بات ٹال جاتا۔ میں نے کہا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم زیادہ تر وقت نمرا کے ساتھ گزارو۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ آپ کے ساتھ کیوں نہیں گزار سکتی؟ آپ میرے بھائی ہیں۔ اس کی بے تکلفی مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ سارا کچھ ختم کر دوں، اسے بتاؤں کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں، وہ میرے لیے کیا ہے، لیکن رشتوں کا تقدس بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اپنے آفس میں بھی کہہ رکھا تھا کہ کوئی ملازمہ ہو، کسی کو بھی ملے تو وہ مجھے لازمی بتائے۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد شزا میرے گھر سے چلی جائے تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ نہ وہ میری ہو سکتی تھی، نہ ہی میں اس کا ہو سکتا تھا۔ پھر بار بار اس کا میرے قریب آنا میرے لیے نیا امتحان بن چکا تھا۔ ایک بار رات کے وقت میں کچن میں چلا آیا، سردیوں کی راتیں تھیں، سوچا کہ چائے بنا لوں۔ میں چائے بنا ہی رہا تھا جب کسی نے بڑی زور سے مجھے پیچھے سے ڈرایا تھا۔ میں اس قدر بری طرح چونکا کہ میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شزا پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی تھی۔ کہنے لگی دلہا بھائی آپ ڈر گئے نا؟ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ پاگل ہو کیا؟ میرے سخت اور غصیلے لہجے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا میں تمہیں بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں مت آیا کرو، مجھ سے دور رہا کرو۔ اپنی بہن کے لیے آئی ہو نا تو بہتر ہے کہ اپنی بہن کے پاس رہا کرو۔ آئندہ اگر تم مجھے اپنے آس پاس بھی نظر آئیں تو بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ چلو نکلو یہاں سے باہر۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے۔ غصے میں وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ میں نے چائے بھی نہیں پی، وہیں پر رکھی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ آنکھیں بند کی تو شزا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس کے آنسوؤں نے مجھے رات بھر چین سے سونے نہیں دیا۔ صبح ہوئی تو شزا متورم آنکھوں کے ساتھ نمرا سے کہنے لگی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، اپنے شوہر سے کہیں آپ کے لیے ملازمہ کا انتظام کریں، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ نمرا اس کی بات سن کر میرے سامنے حیرت میں مبتلا ہوئی۔ کہنے لگی شزا یہ کیا بدتمیزی ہے، کس طرح سے بات کر رہی ہو تم؟ یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگ گئی۔ کہنے لگی رات کو اتنے برے طریقے سے ڈانٹا آپ کے شوہر نے مجھے۔ اس نے رات والی ساری بات نمرا کو بتا دی۔ نمرا نے مجھے کچھ نہیں کہا، الٹا شزا سے کہنے لگی تمہیں یوں نہیں ڈرانا چاہیے تھا، غلطی تو تمہاری ہی ہے۔ انہی دنوں ایک ملازمہ کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ شزا واپس گھر جا چکی تھی۔ ابھی 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ نمرا نے مجھے بڑی خوشی سے یہ خبر سنائی کہ شزا کا رشتہ ہو گیا ہے اس کے والد کے کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سننا تھا کہ میں کھانا ہی نہیں کھا پایا۔ میرے دل میں عجیب و غریب ہلچل اٹھنے لگی۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ نمرا بہت خوش تھی، کہنے لگی ابھی تو بس منگنی کی رسم ہوگی چند دن بعد، لیکن اس کے بعد جیسے ہی میری ڈیلیوری ہو جائے گی تو شزا کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ یہ کہہ کر میں دوسرے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس رک جائے گا، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے تنگ آ چکا تھا۔ ظاہر ہے وہ میری بیوی نہیں تھی، وہ سالی تھی۔
اس کے والدین اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں کبھی تو کرتے نا، اور اس کی شادی بھی ہونی تھی۔ میں ان حقیقتوں سے واقف تھا، لیکن اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنے، کسی اور کی دلہن بن کر چلی جائے، لیکن میں ہر معاملے میں بے بس اور مجبور تھا۔ میں نے سوچا میں اس کی منگنی پر نہیں جاؤں گا، لیکن نمرہ مجھے زبردستی لے کر گئی۔ کہنے لگی سب آپ کا پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گی؟ میں اپنے سامنے شیزا کو کسی اور کے ہاتھ سے انگوٹھی پہنتے دیکھ رہا تھا۔ وہ نوجوان کافی خوش شکل اور اسمارٹ تھا۔ شیزا بے تحاشا خوش لگ رہی تھی، لیکن میں بہت بے چین تھا۔ میں نے وہاں بڑی مشکل سے وقت گزارا تھا۔ واپس آ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رویا، اتنا کہ اس بار نمرہ کو بھی خبر ہو گئی۔ میرے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دروازہ تو کھولیں وہاج۔ لیکن میرا ضبط آج جیسے ختم ہو چکا تھا۔ میں نے نہ دروازہ کھولا نہ خود کو رونے سے روکا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال دوں، شاید پھر میری زندگی میں بالکل سکون پیدا ہو سکے۔ نمرہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر کہنے لگی کیا بات ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں اس کے گلے لگ گیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے مجھے، لیکن مجھ سے میری بہت قیمتی چیز چھن گئی۔ میں بس روئے جا رہا تھا۔ شاید اپنی زندگی میں اتنا کبھی نہیں رویا تھا۔ نمرہ بار بار میرے آنسو صاف کر کے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، بتائیں نا۔ میں اسے کیا بتاتا، بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو میں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ مجھے جاب سے پروموشن ملنے والا تھا، لیکن کینسل ہو گیا۔ میری بات سن کر نمرہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی اتنی سی بات پر کوئی اس طرح تو نہیں روتا وہاج، بات کچھ اور ہے، مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ میں نے کہا یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے مطمئن کیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ نمرہ کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ 9 ماہ تک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ آئے دن میرے ہسپتال میں چکر لگنے لگے۔ اس کا آپریشن تھا۔ شیزا اور میری ساس بھی ہسپتال میں ہی موجود تھیں۔ میں بے حد پریشان تھا کیونکہ نمرہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ایک ننھا سا وجود نرس کے ہاتھ میں تھا، ساتھ میں ڈاکٹر بھی تھی۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا گیا۔ میں نے کہا میری بیوی تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے اپنا سر جھکا لیا۔ کہنے لگی آئی ایم سوری مسٹر وہاج، ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ ننھا منا سا وجود میرے ہاتھ میں رکھ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے میری ساس اور شیزا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے آنسو تو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ پہلی بار مجھے نمرہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، لیکن اس وقت جب وہ میری زندگی سے جا چکی تھی۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ میرے چھوٹے سے بیٹے کے چہرے پر گر رہے تھے، جس نے دنیا میں آتے ہی نمرہ کی گود تک کو محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لگا کر رونے لگا۔ میری ساس وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ میں جلدی سے ان کے پاس آیا، اپنا بچہ شیزا کو پکڑایا اور نرس کو آوازیں دینے لگا۔ قیامت تھی جو ہم پر گزری تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میری ساس اپنی بیٹی کا صدمہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ 1 مہینہ لگا تھا ہم سب کو اپنی زندگیوں میں واپس لوٹنے کا۔ اس 1 مہینے میں میرے بیٹے کو شیزا نے ہی سنبھالا تھا۔ میں بس 3-4 دن کے بعد ہی کچھ دیر کے لیے جاتا تھا، حسن کو اپنی گود میں بھرتا، پیار کرتا اور واپس گھر لوٹ آتا۔ 2 ماہ ایسے ہی گزر گئے، لیکن ایک بار میری ساس نے مجھے گھر پر بلایا۔ جیسے ہی میں گیا تو کہنے لگیں کہ شیزا کے سسرال والے شادی مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کیا ان کے اندر ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ ابھی نمرہ کے انتقال کو مشکل سے 2 ماہ گزرے ہیں، انہیں شادی کی پڑ گئی ہے۔ وہ کہنے لگی وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، بس سادگی سے نکاح اور رخصتی چاہتے ہیں۔
میں نے کہا تو پھر حسن کا کیا ہوگا؟ اندر ہی اندر مجھے شاید یہ بات بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ شزا کسی اور کی ہو جائے۔ میری ساس کہنے لگیں کہ اب تمہیں بھی دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوسری عورت میرے بیٹے کو ماں کا پیار دے سکتی ہے جیسے شزا دے رہی ہے۔ ظاہر ہے حسن اس کی بہن کا بیٹا ہے، جیسی محبت وہ اس سے کر سکتی ہے کوئی دوسری عورت نہیں کر سکتی۔ ان لفظوں میں نے اپنا مقصد بیان کیا تھا۔ میری ساس کہنے لگیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر تم مان جاؤ تو اس مسئلے کا ایک اور حل ہے۔ مجھ میں امید جاگی۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگیں کہ شزا بھی حسن کے بغیر نہیں رہ سکتی، بہت پیار کرنے لگی ہے اس سے، بالکل ماں کی طرح پالتی ہے اسے۔ اس نے فواد سے بھی بات کر لی ہے۔ فواد اور اس کے گھر والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر شزا اپنے ساتھ حسن کو لے جائے۔ تم حسن کو ہمیشہ کے لیے شزا کو دے دو، اپنا گھر بسا لو۔ جو حل میری ساس نے بتایا تھا میں ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں نے کہا میں اپنے بچے کو کیوں کسی کے رحم و کرم پہ پالنے لگا؟ وہ کہنے لگی شزا اس کی خالہ ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ میرا بیٹا ہے، میں بھلا کیوں فواد کے سر پر اپنے بچے کو تھوپنے لگا؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے پاس جینے کا سہارا صرف میرا بیٹا ہی ہے۔ میں اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہ رہا کہ کہیں سوتیلی ماں میرے بچے کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرے، اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ فواد کے رحم و کرم پر پلے۔ کل کو جب ان کا اپنا بچہ ہوگا تو پھر حسن کے ساتھ ویسا پیار کیا جائے گا؟ معاف کیجیے گا، مجھے آپ کا مشورہ بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، مجھے میرا حسن واپس کر دیں۔ شزا میری بات دروازے کی اوٹ میں کھڑی سن رہی تھی، فوراً سے میرے سامنے آ گئی۔ اس کی گود میں حسن تھا۔ کہنے لگی میں اسے آپ کو نہیں دے سکتی، پچھلے 3 ماہ سے میں اسے سنبھال رہی ہوں، ماں کی طرح پالا ہے میں نے اسے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ دوسری شادی کر لیں گے تو آپ کو اولاد ہو جائے گی، میں اپنی آپی کا بچہ اپنے پاس رکھوں گی۔ فواد کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو اس بات پر خوش ہیں۔ میں اس کے پاس آ گیا، حسن کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں نے کہا میں اپنے بچے کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی واپس کریں مجھے میرا بچہ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو شزا، اگر تمہیں اتنا ہی پیار ہے نا حسن سے تو پھر فواد کے بجائے مجھ سے شادی کر لو، میں بھی تو دیکھوں تمہیں حسن اور نمرہ سے کتنی محبت ہے، کیا دے سکتی ہو یہ قربانی؟ میری بات پر وہ چپ چاپ آنکھیں پھاڑے مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تمہاری بہن اور تمہارے بھانجے کی محبت یا پھر تمہارا منگیتر۔ یہ کہہ کر میں حسن کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ پیچھے سے روئی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی امی ان سے کہیں مجھے حسن واپس کریں، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ میں حسن کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ یہ بازی بڑی خوبصورتی سے کھیلی تھی میں نے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ دیکھوں میرے حصے کیا آتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے آگے؟ کیا فیصلہ کرے گی شزا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔